السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ترجمے کی اہمیت اور فن۔ ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے عمل کو ترجمہ کہتے ہیں۔ ترجمہ خیال کا بھی ہوتا ہے اور الفاظ کا بھی۔ ترجمہ مذہبی کتب کا بھی ہوتا ہے اور علمی اور ادبی کتب کا بھی۔ قرآن مجید کے تراجم کے مطالعے سے ہمیں قرآن کے اندر بیان کیے گئے موضوعات کے بارے میں آگہی ملتی ہے۔ یہاں تراجم سے مراد تشریح اور اضافہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے احادیث اور روایات کے تراجم کے مطالعے سے ہمیں دین کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں، اور ترجمے کے ذریعے ہم ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کا سفر آسانی سے طے کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کے درمیان پل کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ہم ایک ملک میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کی تہذیب اور روایات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہاں کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے لیے اگر ہم وہاں کی زبان سے آشنا نہیں ہیں تو ہم اس زبان میں تخلیق کیے گئے ادب کے تراجم پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبان کے ادب کے مطالعے سے یکسانیت اور جمود کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں نت نئے موضوعات کی تلاش ہوتی ہے تو ہم ترجمے پر توجہ دیتے ہیں۔ دیگر زبانوں کے تراجم کے مطالعے سے ہمارے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں نت نئے موضوعات کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا آج کے انسان کے مسائل کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کن موضوعات پر گفتگو کر رہی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ادب کے کن اصناف کے حوالے سے کون سی تکنیک کو استعمال کر رہے ہیں۔ نثر اور شاعری دونوں اصناف میں ہی تراجم کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن شاعری کے مقابلے میں نثر کے تراجم نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔ نثر میں مرکزی خیال کو نہایت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر کسی زبان میں جملے بہت بڑے ہوں تو ان جملوں کو ترجمہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر حروف عطف کی مدد سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملوں کو ترجمہ کر کے آپس میں ملا کے ایک پیراگراف کی شکل دی جاتی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایک ناول یا سفر نامے میں ایک ترکیب یا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے تو ہر جگہ پر اس کا ترجمہ ایک ہی صورت میں ہوگا۔ ایسا مناسب نہیں ہے کہ ایک مقام پر آپ اس لفظ کا کوئی اور ترجمہ کریں اور پھر چند صفحات کے بعد اس کو کوئی متبادل لفظ ترجمے کے طور پہ دے دیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ہرمن ہیسے کے ناول دی جرنی ٹو دی ایسٹ کا اردو میں ترجمہ مشرق کی سمت ایک سفر کے عنوان سے کیا۔ اس میں ایک لفظ لیگ بار بار استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے لیگ کا ترجمہ لیگ کے عنوان سے ہی کیا اور اس کو کہیں جتھا، گروہ یا جماعت میں تبدیل نہیں کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ایک لفظ یا ٹرمینالوجی کو لے کر آپ ترجمہ شروع کرتے ہیں، آخر تک آپ نے اسی انداز میں اس ترجمے کو لے کر چلنا ہے۔ ترجمے کے حوالے سے ترجمہ در ترجمہ کی اصطلاح بھی سننے میں آتی ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اصل تخلیق کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس تخلیق کے کیے گئے ترجمے سے کسی تیسری زبان کے اندر کیا جانے والا ترجمہ ہے۔ ترجمہ در ترجمہ اس حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کسی ایسی زبان کے ادب کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں جس تک ہماری براہ راست رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ مثلاً ایسی زبانیں جو کہ کافی مشکل ہیں اور ہمارے شاعر یا ادیب ان زبانوں کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے فرانسیسی، جرمن یا روسی زبانیں، اگر ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اور پھر ہم اس انگریزی ترجمے کو بنیاد بنا کر اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں
تو وہ ہمارے لیے بہت سی معلومات کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ترجمہ در ترجمہ میں کچھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اگر پہلے کیے گئے ترجمے میں کوئی بنیادی غلطی سامنے آ گئی لیکن دوسرے مترجم کو اس غلطی کے بارے میں علم نہیں ہے تو ترجمہ در ترجمہ میں وہ غلطی دہرائی جائے گی، لیکن صرف اسی ایک وجہ سے ہم ترجمہ در ترجمہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو اپنے ادب کے ذخائر میں اضافے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے الفاظ اور اصطلاحات جو دیگر زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، ہم ترجمے کے دوران میں ان کو جوں کا توں استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو نہایت کشادہ دلی کے ساتھ اپنے اندر سمونے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ ترجمے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلی گفتگو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔